بالخصوص اور مسلمان بالعموم پوری امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم اس غم سے دوچار ہے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک گرجتا اور پھاڑتا ہوا شیر زمین کے اندر چلا گیا۔ وہ کسی نے کہا تھا ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، اور زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے۔ یہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک شیر تھا جو سینہ تان کر بازو لہرا کر ظالم اور جابر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کیا کرتا تھا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا کرتا تھا، اور شب و روز اس کا یہی پیغام تھا، انہیں جانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب یہ پوچھا گیا کہ جناب آپ پوری حکومت کے ساتھ ٹکر لیے بیٹھے ہیں، اتنے دانشور لوگ، مشیر، سفیر، بڑے لکھے لوگ، وہ سارے کے سارے ایک طرف ہیں، اور آپ سب کی مخالفت مول لے کر میدان میں آئے ہوئے ہیں، ذرا ٹھنڈے دل سے بتاؤ تو صحیح کہ سچا کون ہے؟ آپ نے فرمایا کہ مجھ سے یہ سوال کرنے والوں، سچا کون ہے اور حق میں کون ہے؟ یہ فیصلے ہمارے جنازے کرتے ہیں۔ اور زمانے نے دیکھا کہ حضرت امام احمد بن حنبل نے اس وقت یہ بات کی اور جیل میں سے آپ کا جنازہ نکلا۔ اس زمانے کے اندر آپ تصور کریں، فیس بک نہیں تھی، واٹس ایپ نہیں تھا، رسل و رسائل کے لیے ذریعے نہیں تھے، میڈیا اس قدر ایڈوانس نہیں تھا، لوگوں کے پاس سہولتیں نہیں تھی۔ اللہ کی مخلوق لاکھوں کی تعداد کے اندر حضرت امام احمد بن حنبل کے جنازے میں اس وقت پہنچی۔ تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث مبارکہ کا مفہوم یہ ہے کہ جب کوئی بندہ اللہ کا پیارا ہو جاتا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی وہ پیارا ہو جاتا ہے۔ روئے زمین کے اوپر فرشتوں کے ذریعے سے اس بات کی منادی کر دی جاتی ہے کہ یہ بندہ ہمارا محبوب ہے، لوگوں تم بھی اس سے پیار کرو۔ پھر رب فرماتا ہے جبریل عرشوں کے اوپر بھی اعلان کرو اور زمینوں کے اوپر بھی اعلان کرو کہ یہ بندہ ہمارا محبوب ہے۔ حضرات محترم، سیدنا غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ 470 ہجری میں پیدا ہوئے، 90 سال کی عمر گزارنے کے بعد دنیا سے تشریف لے گئے۔ ہم نے ان کا زمانہ نہیں پایا، ان کی مجلس نہیں پائی، ان کی صحبت نہیں پائی، ان کے خطابات نہیں سنے، صرف ان کا نام سنا کہ کوئی عبد القادر نام کا شخص دنیا سے گزرا ہے، اور ایسا گزرا ہے کہ دریائے دجلہ کے کنارے پر بغداد شریف میں داخل ہونے سے پہلے 7 سال اس کا یہ معمول رہا کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد نفروں کے اندر قرآن کی تلاوت شروع کرتے اور صبح فجر تک والناس بھی پڑھ جاتے۔ اور جس نے اللہ کی زمین پر بیٹھ کر اللہ کی مخلوق کی صحیح سمت کے اندر رہنمائی فرمائی، مدینے والے آقا کا پیغام، اللہ کے سونے محبوب کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچا دیا، یہ اس نے ڈیوٹی سر انجام دی۔ آج بھی بغداد شریف کی مٹی کے ذرے وہ مسلمان کے سر کا تاج اور آنکھوں کا سرما ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنا کسی کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، وہ زمانہ جو بھی ہو رب ذوالجلال اس کو عزتوں سے نواز دیتا ہے۔ مولانا خادم حسین رضوی ایک معذور آدمی، ایک مدرس آدمی، مسجد کی اور مدرسے کی صفوں پر بیٹھ کر، چٹائیوں پر بیٹھ کر قال اللہ تعالیٰ و قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درس دینے والا بندہ جب زمانے کے اندر آیا، رب ذوالجلال نے وہ شہرت اور وہ عزت عطا فرمائی کہ دنیا کے حکمران اور تاجوں والے اس کو ترستے رہ گئے۔ اور جب اس کی اللہ رب العزت کے حکم کے مطابق آنکھیں بند ہوئیں تو زمانے کو رشک آ رہا تھا، کاش کہ خادم رضوی کی جگہ پر آج ہمارا جنازہ۔ تو دوستو، انسان کو دنیا کو چھوڑ جانا ہے، ہمیشہ کسی نے یہاں پر نہیں رہنا۔ ایسی موت، ایسی زندگی جو قابل رشک زندگی ہو، اس کے لیے صدق دل کے ساتھ کوشش کیجیے، تمنا کیجیے، دعا کیجیے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان کے نقشے قدم پر استقامت کے ساتھ چلتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے
ہم پوری دنیا کو یہی پیغام دیتے ہیں، اور علامہ خادم حسین رضوی کا بھی یہی پیغام تھا کہ دونوں عالم میں تمہیں مقصود دار آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔